نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم نے جب ہم نے تنوین کی تختیاں پڑھی تھی تو اس بات کو سمجھا تھا کہ تنوین کی آواز میں ایک نون ساکن کی آواز چھپی ہوئی ہے، لام دو پیش لن. اس اعتبار سے اگر اس کو کھول کر دیکھا جائے، لن کو جب ہم کھول کر دیکھیں گے تو لن، تو اس آواز میں ایک نون ساکن پوشیدہ ہے. ایسے ہی لیلن، تو اس کو کھول کر اس کی آواز کو لکھیں گے تو لیلن. اس طرح سے تا دو پیش تن، تن، صوتن، صوتن، بن، بن، قلبن، قلبن. تو یہ مختلف تنوین ہم نے دیکھی تو اس سے سمجھ میں آئی یہ بات کہ تنوین کی آواز میں ایک نون ساکن چھپا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے نون ساکن اور تنوین کے قواعد، نون ساکن اور تنوین کے قواعد چار ہیں، چار قواعد ہیں اس کے. پہلے قاعدے کا نام ہے اظہار، جس کا تعلق حروف حلقی سے ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ ہم نے ماقبل پڑھے تھے. اقلاب، اقلاب کا تعلق حرف با سے ہے، اقلاب کا تعلق حرف با سے ہے. یرملون کا قاعدہ، یرملون کے قاعدے کے تعلق یا را میم لام واو نون، یرملون، یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف سے ہے. اور اخفا، چوتھے قاعدے کا نام ہے اخفا. اخفا کا تعلق بقیہ 15 حروف سے ہے. 6 اور 6 12 اور با ملا کر 13، 13 اور 15 28 اور ایک الف اس کو علیحدہ کر دیا گیا، تو یہ 29 کی تختی مکمل ہو گئی. اظہار، پہلا قاعدہ ہے اظہار. تعریف، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کر، یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھنا. قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کیا جاتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کیا جاتا ہے. اور اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھنا، اس کو اظہار کہتے ہیں. اظہار حلقی کی مثالیں، یعنی اظہار کا قاعدہ حروف حلقی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی مثالیں: حروف حلقی حمزہ، ہا، یہ دو یہاں پر لکھے ہیں. نون ساکن کے بعد اظہار 2 کلموں میں اور 1 کلمے میں، 2 کلموں میں اور 1 کلمے میں. اور تنوین کے بعد یہ اس کی ہیڈنگز ہو گئیں. تو 2 کلموں میں کیا مثال بنتی ہے؟ من آمن، من آمن، من آمن. زبان کی جو نوک ہے، زبان کا جو سرا ہے وہ اوپر کے مسوڑوں پر لگے گا، سامنے کے دانتوں کے اوپر کے مسوڑوں پر لگے گا، لیکن وہاں ٹھہریں گے نہیں، اس کو لگا کے نہیں رکھیں گے، بس وہاں سے ٹچ کر کر الگ ہو جائے گا. من آمن. اسی طرح 1 کلمے میں مثال ین اون، ین اون. اور اسی طریقے سے نون ساکن کی مثال 2 کلموں میں ہا کی، من ہوا. دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو من ہوا، من ہوا. ین ہونا، ین ہونا. یہاں دیکھیں کوئی ہم غنہ نہیں کر رہے، آواز کو ٹھہرا نہیں رہے، روک نہیں رہے. اور کوفون احد، یہ ہم پیچھے سمجھ آئے، پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تنوین کی آواز میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے. تو کوفون احد، کوفون احد، کوفون احد. کوفون، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا اگلے کلمے میں. اچھا، تنوین میں 1 کلمے کی مثال نہیں ہو سکتی کیونکہ تنوین تو آتی ہی الفاظ کے اسم کے آخر میں ہے، تنوین تو اسم کے آخر میں آتی ہے، تو اس لیے
ایک کلمے کی تو مثال بن نہیں سکتی اس کی تو مثال 2 کلموں میں ہی بنے گی، یعنی 2 ورڈ 2 الفاظوں کے درمیان ہی اس کی مثال بن سکتی ہے. تو کفوا احد، اور اسی طرح سے جرفن ہار، جرفن ہار، جرفن ہار. اگلی مثالیں دیکھتے ہیں. عین اور ہا کی، حروف ہلکی میں سے حمزہ ہا ہم نے دیکھ لیا. اب عین ہا کی مثالیں دیکھ رہے ہیں. 2 کلموں میں 2 لفظوں میں مثال. من عمل، من عمل، من عمل. انعمتا، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، تو من عمل انعمتا. اب ہا کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. من حیث، من حیث وانحر، وانحر. تو یہ ہا کی مثال، عین اور ہا کی نون ساکن کی مثالیں ہو گئیں. اب تنوین کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ نور علی نور، نور علی نور، نار حامیہ، نار حامیہ، نار حامیہ، نار حامیہ. اور دیکھ لیتے ہیں مثالیں. حروف حلقی، غین خا کی مثالیں. تو نون ساکن کے بعد اظہار 2 کلموں میں، یعنی 2 الفاظ میں، 2 ورڈ میں. من غفور، اور ایک کلمے میں فَسَيُنْغِضُونَ، من غفور. فَسَيُن نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ فَسَيُنْغِضُونَ. کوئی اخفا کوئی غنہ یہاں پر نہیں ہے. اظہار کا مطلب یہی ہے کہ بغیر اخفا بغیر غننے کے پڑھنا. خا، من خلق، من خلق. المنخنقۃ، المنخنقۃ. تنوین کے بعد اظہار کی مثالیں. اجر غیر ممنون، اجر غیر ممنون، اجر. حکیم خبیر، حکیم خبیر. یہ اظہار کی حروف ہلکی سے متعلق حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف سے متعلق ہم نے مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھ لیا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اقلاب، تعریف. نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنا. میم سے بدل کر نون ساکن کی آواز کو، یعنی اس کو فزیکلی نہیں بدلیں گے کہ نون ساکن ہٹا کر وہاں پہ میم ساکن رکھ دیں گے، نہیں. نون ساکن لکھا رہے گا لیکن پڑھا میم ساکن جائے گا، آواز میم ساکن کی نکلے گی. سمجھ رہے؟ تو قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کیا جاتا ہے. اردو میں اقلاب کی مثالیں. امبر، امبر. عین میم پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ. امبر، امبر. انبر کوئی نہیں پڑھتا، انبر نہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ امبر. دمبا، دنبا نہیں پڑھتے اس کو، دنبا نہیں. نون ساکن کی جگہ یہاں میم ساکن پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ دمبا. دوشمبا، تو شنبا نہیں پڑھتے. اس طرح سے چمبیلی، چمبیلی، چمبیلی. چن بیلی نہیں پڑھتے اس کو. اس طرح سے اور دیگر مثالیں بھی اردو میں ڈھونڈنے سے مل جائیں گی. تو مطلوب کیا ہے کہ نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. اقلاب کی مثالیں. نون ساکن کے بعد اقلاب 2 کلموں میں اور 1 کلمے میں. 2 کلموں میں کیسے؟ مم بخیل، مم بخیل. اب یہ غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا، صحیح ہے؟ مم بخیل. اظہار جو تھا 4 قاعدے ہیں، اس میں سے اظہار میں غنہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر مم بخیل، یہاں غنہ کرتے ہوئے جائیں گے. مم بخیل ذنب، ذنب. من بینی، من بینی. اچھا بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کتنی دیر ٹھہرے، کتنی دیر غنہ کریں.
تو غنہ اور اخفا کی مقدار بھی زیادہ سے زیادہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک الف کی مثال کتنی ہے؟ با زبر با، با زبر با، با با. جتنی دیر میں یہ دو حرکت پڑی گئی ہیں با با، اتنی دیر. من بخیل، من بخیل، تو دو حرکات کے برابر اس کو غنہ یا اخفا کر لیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے من بینی، من بینی، تم بیتو، تم بیتو. یہاں سب دیکھ رہے ہیں آپ کے مصحف میں کیا ہوتا ہے، قرآن حکیم میں اس نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم بنا دیا جاتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے کہ میم کے بعد، یعنی یہ جو نون ساکن ہے اس کو جو میم چھوٹا میم لکھا گیا ہے میم ساکن سے بدل کر پڑھا جائے. اس بات کا اشارہ کر دیا جاتا ہے عربی میں، یعنی خصوصی طور پہ قرآن میں، کیونکہ ہم قرآن پڑھنا ہی سیکھ رہے ہیں تو اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ورنہ آہستہ آہستہ جو پھر پڑھتے پڑھتے جو ہے ان قواعد کا علم ہو جاتا ہے اور عادت ہو جاتی ہے تو بندہ اسی طرح سے پڑھتا ہے. من بینی تم بیتو من بقلها، من بقلها، سنبلہ، سنبلہ، سنبلہ. تنوین کے بعد اقلاب سمیع بصیر. دیکھیں سمیع نہیں پڑھ لے، عین دو، عین نون پیش ان نہیں پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ عین میم پیش آواز کیسی نکل رہی ہے؟ کی نکل رہی ہے. تو سمیع بصیر، سمیع بصیر. رجع بعید، رجع بعید. صم بکم، صم بکم. امید ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات واضح ہو رہی ہوگی. من بعد فأنبتنا من بني إسرائيل لينبذن كرام بررة عليم بذات الصدور. یہ تنوین کے بعد حرف با آ جانے سے اقلاب کی مثال ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد حرف با آ جانے سے اقلاب کی مثال ہے. دو کلموں میں بھی یہ صورت بن سکتی ہے اور ایک کلمے کے اندر بھی یہ صورت بن سکتی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.